بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ یکم مارچ ہے جی، اور آج ہفتے کا دن ہے، اور اس کو پوری دنیا میں، یورپ میں، پاکستان سمیت صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی چھائے ہوئے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت سے اسپیکٹ پہ اس لیے چھائے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ پاکستان کا جو فیصلہ تھا روس جانے کا، جس کی بنا پر ڈونلڈ لو کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی، اور ڈیفینیٹلی وہ جو بائیڈن کی طرف سے وہ دھمکی تھی، اور رجیم چینج آپریشن کا وہ تمام جو معاملہ تھا کہ پاکستان امریکہ کے مخالف کے پاس رشیا کے اندر وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا عمران خان، انہوں نے کہا وہ سب کا سب غلط تھا۔ امریکی سٹانس ایبسلوٹلی غلط تھا۔ ہمارا صدر دنیا کا بیوقوف ترین صدر تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ کے الفاظ ہیں۔ صرف الو کا پٹھا نہیں کہا جو بائیڈن کو، باقی دنیا کی ہر چیز کی۔ وہ کہتے ہیں وہ والے منظر بن گیا جو شاید ان آنکھوں نے کبھی اوول ہاؤس کے اندر نا، وائٹ ہاؤس میں یہ نہیں دیکھا۔ ویسے تو میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں، یوکرین کے صدر زیلنسکی صاحب آئے تھے کہ جی امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کروڑوں اربوں روپے ڈالر لگا دیا ہے، اب آپ ایسا کریں اپنی معدنیات کا جو ذخیرہ ہے نا، اس کی جو مائنس وغیرہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ سارا ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنا پیسہ بھی وصول کریں، بلکہ اس سے زیادہ وصول کریں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا بھی تھا کہ جتنا ہم نے انویسٹمنٹ کر دی تھی یوکرین کے اندر رشیا کے خلاف، ہم اس سے زیادہ پیسہ کما لیں گے۔ لیکن سین بالکل ہو گیا الٹا جی۔ ڈونلڈ ٹرمپ چھائے ہوئے اس لیے ہیں کہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر لگانے کے بعد، جی ہاں، روس کے خلاف یوکرین کو دینے کے بعد اور اسلحہ فراہم کرنے کے بعد، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مکمل طور پر رات کو یوکرین سے اپنا پلو جھاڑا ہے، نہ صرف جھاڑا ہے، اور اپنا پورا وزن، نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے بھی اپنا تمام کا تمام وزن جو ہے نا روس کے پلڑے میں ڈالا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے ولادیمیر پوٹن کا جو ڈیسیژن تھا وہ بالکل صحیح تھا، جو یورپی یونین کا ڈیسیژن تھا وہ غلط تھا، امریکہ نے یورپی یونین اور نیٹو کا جو استعمال کرنے کی جو کوشش کی وہ تمام کی تمام غلط تھی، اور وہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا پاکستان میں، جو وجوہات بنی تھی، انہوں نے کہا وہ بھی بالکل غلط تھا۔ امریکہ کا ہر فیصلہ غلط تھا، اور جو عمران خان صاحب کی حکومت میں رشیا جانے کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا۔ عمران خان پر وہ جو الزامات امریکہ نے لگائے تھے کہ کانسیکوینسز سے پھر آپ بھگتیں گے، نہیں تو اگر عمران خان کو اگر آپ نے عدم اعتماد سے فارغ کر دیا تو ٹھیک، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا وہ تمام کی تمام چیزیں غلط تھیں۔ میں کس پر آپ پہ کرو سنیں جی، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا جی، میڈیا کے سامنے اوول ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سارا سین ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور انتظامیہ نے بہرحال بدتمیزی تو کی ہے، گھر آئے ہوئے مہمان تھے زیلنسکی صاحب، اور وہ بھی ایک نان سیریس ایکٹر ہی آدمی ہیں، تو انہوں نے کوشش کی تھوڑی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی، مگر نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے نا زیلنسکی کے کپڑوں پہ کی ہے، یہ کیا جوگر شوگر پہن کے آئے ہو تم، امریکی صدر سے ملنے آئے ہو کہ کوئی جاگنگ شاگنگ ایکسرسائز کرنے آئے ہو؟ یعنی یہاں سے اس بات کا آغاز ہوا جی، بالکل باڈی لینگویج سب کی بدل چکی تھی، اور انہوں نے کہا فوری طور پر اس جنگ کو ختم کرو۔ ہمارا بیوقوف صدر تھا جو بائیڈن، سیدھا بولا انہوں نے کہا ہمارا بیوقوف صدر تھا بائیڈن، جس نے تمہارے پہ اربوں ڈالر لگا دیا، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اوول ہاؤس میں بیٹھ کے کیمرے کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھ سکو یا مجھے کسی قسم کا مشورہ دے سکو، یا امریکہ تمہاری یہ پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، فوراً سے پہلے اس جنگ کو ختم کرو۔ اور لیکن سر وہ معاملہ کافی زیادہ بڑھ گیا نا، اور کہتے تم زیلنسکی تم دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہے ہو، اگر میں نہ آتا تو ہم تو جنگ عظیم کے اندر دھکیل بھی چکے تھے۔ یعنی یہ چیز تھی، وہ بھائی وہ امریکہ دھکیل رہا تھا، مگر بہرحال ظاہری بات ہے جب چونٹی کو بھی پر دے دیں گے تو اس کو اللہ شریف دیں گے، وہ ایک بار کاٹنے کوٹنے تو دوڑے گی۔ تو بہرحال یہ ایک پورا سٹائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، جس کو باقاعدہ کاپی کیا گیا، اور دوبارہ سے ایک بار باقاعدہ باہر جانے کا اشارہ تک کیا گیا، کہا سننے میں کہ ایسی ہر سفارتی اداب کے خلاف تھا کہ جس میں زیلنسکی کو دھکے دے کے باہر نکالنے تک کی باتیں وہ جس طریقے سے گیا، اور پھر دونوں نے ٹویٹ کر کے جو دونوں نے رد عمل دیا وہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ تو بہرحال دونوں نے اس پہ اچھی خاصی ایک سین کریٹ ہوا، اور جی ہاں ہر ایک کے لیے ایک کان تو ہے۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا فوراً، اسٹیٹمنٹ فرام دا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وی ہیڈ اے ویری میننگ فل میٹنگ ان دا وائٹ ہاؤس ٹوڈے، much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure۔ نہیں اتنا زیادہ سخت ماحول میں جس میں پریشر تھا، گفتگو میں ظاہر بات ہے بہت چنگاریاں تھیں، بہت ہی زیادہ تھا، انہوں نے کہا اس ماحول کے اندر بات نہیں ہوتی۔ اٹ از امیزنگ what comes out through emotions, and I have determined that President Zelensky is not ready for peace if America is involved۔
ٹھیک ہے, بیکاز ہی فیلز اوور انوالومنٹ گیوز ہم اے بگ ایڈوانٹیج ان نیگوسیشن. آئی ڈونٹ وانٹ ایڈوانٹیج, آئی وانٹ پیس. He disrespect the United States of America in its cherished Oval Office. He can come back when he is ready for. یہ بھی ریڈی نہیں ہے, زیلنسکی بچہ ہے, جب یہ تیار ہوگا دوبارہ ہمارے پاس آ جائے, لیکن اس طرح کی بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بار بار کہہ رہے تھے آپ نے سوری کی, آپ نے تھینک یو کا, تھینک یو کیا, تھینک یو کا, لیکن وہ جب گاڑی میں بیٹھا تو زیلنسکی نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا تھینک یو امریکہ. اب یہ یوکرین کے صدر کہہ رہے ہیں, آپ حالات دیکھ لیں. انہوں نے کہا تھینک یو امریکہ, تھینک یو فار یور سپورٹ, تھینک یو فار دس وزٹ, جو میری آپ نے عزت افزائی ماشاءاللہ وائٹ ہاؤس کے اندر کی ہے. تھینک یو پوٹس, یعنی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, کانگریس اینڈ دا امریکن پیپل. یوکرین نیڈ جسٹ اینڈ لاسٹنگ پیس اینڈ وی آر ورکنگ ایگزیکٹلی فار دیٹ. اچھا بہرحال یورپ شورپ سب پر پریشان ہو گئے بھائی, جس کے چکر میں امریکہ نے ہمیں حوصلہ دے کے ہمیں اس کے اندر ساری چیزیں کی تھی اور رشیا کے مخالف جا کے کھڑا کیا تھا. یہ تو خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو بہرحال اب چھوٹی چھوٹی چیزیں, فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم زیلنسکی آپ کو سپورٹ کریں گے, جرمنی کہہ رہا ہے ہم سپورٹ کریں گے, ادھر سے کینیڈا کہہ رہا ہے. لیکن سر ایک اچھا خاصا سین کریٹ ہوا ہے, اور بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے یوکرین کی مدد بند کی جائے, اور جتنے یوکرین کے ساتھ وہ ہم نے پیسہ دیا ہے ان تمام کو تحقیقات کرانے کا حکم دیا. پوری دنیا کو سر خبردار کر دیا ہے, میں بتا رہا ہوں دنیا کو, سورت پاکستان بھی خبر ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں. میرا خبریں تو بہت زیادہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں, شہباز شریف صاحب کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بہت بڑا سین کریٹ ہے, اور میں اس میں عمران خان صاحب کی وکٹری, عمران خان صاحب کے دور کی پی کے کی گورنمنٹ کی وکٹری سمجھتا ہوں. میں اس موقع پر جنرل باجوہ صاحب کی کم عقلی کو سلام کرتا ہوں, جنہوں نے سیکیورٹی کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان کا یہ فیصلہ غلط تھا. حالانکہ انہی جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ جائیں, اور اس بات کو تو اب کسی کہتے ہیں بے شک کسی تردید کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی عمران خان صاحب گئے تھے, لیکن وہ پیچھے سے ہٹ گئے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم غلط تھے. ہے نا مزے کی بات. بس اس کی کیا مثال ہوتی ہے وہ میں آپ کو نہیں دینا چاہتا, لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. ادھر کچھ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جی, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کہنے کو تو یہ بات بیسکلی نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے, لیکن اس بات کے کنیکٹیوٹی جو ڈاٹس ہیں نا وہ مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا, وہ اس سلسلے میں پارلیمنٹ سے استعفوں کے متعلق سوچ رہی ہے. وہ اعلان کر سکتے ہیں, اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے استعفوں کا اعلان کرتے ہیں تو نیا بحران بھی کھڑا ہو جائے گا. عمران خان اب یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ پچھلی بار ان کے برعکس اس بار ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی عمران خان بالکل پوری اپوزیشن وہ استعفیٰ دے سکتی ہے, کیونکہ اس بار عمران خان لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں. کیا لوز ہوگا؟ پہلی بات تو یہ تھا نا کہ شاید وہ پریشر بن جائے استعفے دینے کی وجہ سے, دوبارہ الیکشن میں تو نہیں گئے, تو وہ تو کہنے کا اب تو عدلیہ شدلیہ ہر طرف سے ایک ہی قسم کی آواز ہے, تو کچھ ہو سکتا ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں. لیکن اس کی نا بات کی نا میں اس کو ہلکا نہیں لیتا. پارلیمنٹ کے ممبر ہیں محمود خان اکرزئی صاحب, تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں. وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ میں اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. اس اسمبلی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے. یہ اپوزیشن اتحاد کا سربراہ یہ سوچ رہا ہے اس وقت, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. ہاں, سلمان اکرم راجہ فارم 45 کے حوالے سے وہ ایک عدد ایم این اے اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, انہوں نے بہرحال آج ایک اہم سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا سیفر کا سیولینز کا ملٹری حراست میں ٹرائل 19ویں صدی سے بھی پرانا کوئی ماڈل ہے. آئین میں کہیں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی فیئر ٹرائل کا حق چھین کر اسے کال کوٹری میں ڈالا جائے. اب ایک کرنل صاحب سزا دیں گے, یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ابھی کئی ماہ سے لوگ قید ہیں, اور جلد ان قیدیوں کی رہائی ہوگی کیونکہ سزاؤں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے سٹانس کو باقاعدہ طور پر مزید بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور بنا بھی رہی ہے. اس موقع پر میں نے بتایا کہ وہ جو ایک اہم ترین بندہ تھا جو 26 نومبر کا, جس سے آپ متعلق کہہ لیں کہ جو سب سے بڑا ملزم تھا, جس کی بنا پر اس کریک ڈاؤن کا پورا مارجن لیا گیا, کہا کہ جی بڑا غصہ تھا رینجرز اہلکاروں کو, تو پھر وہ 26 نومبر کا واقعہ سارا ہونا تھا, وہ تھا وہ ایکسیڈنٹ والا معاملہ, وہ جو گاڑی کے اندر رینجرز کے اہلکار کے 6 اہلکاروں کو کچلنے والا معاملہ. جی سر 26 نومبر احتجاج کے موقع پر رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کے کیس میں یہ ہوا جی 3 ماہ بعد وہ ملزم ہاشم عباسی, جس سے متعلق تھا کہ وہ شاید خاقان عباسی کا ریلیٹو ہے, جس سے متعلق تھا وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا پوتا ہے اور یہ رہنما کا پوتا ہے,
جی ہاں، جس کا پاکستان تحریک انصاف کا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس انسیڈنٹ سے. جناب علی ملزم پر گاڑی کی ٹکر سے 6 رینجرز اہلکاروں کو شہید کرنے کا الزام تھا. اے ٹی سی کی عدالت جج ابو الحسرات محمد ذوالقرنین نے اس کی ضمانت منظور کر لی ہے. 26 نومبر کا اہم ترین ملزم جس کو وجہ بنائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے گولی چلانے کی، وہ جو 12-14 اہلکار جو کارکن پاکستان تحریک انصاف کے شہید ہوئے، اس واقعے کو وجہ بنائی گئی، اس کے ملزم کو ہی ضمانت مل گئی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اس کا کیس چلنا چاہیے تھا فوجی عدالتوں میں. اگر کچھ ہوتا ہے اس میں تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی، حراست میں لے گئی، اور وہ تمام باتیں درست ہوئیں جو اعزاز سید، جو مطیع اللہ جان، جو اسد طور اس بندے سے متعلق تھی. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن اس کو جوڑ کے اس سانے 26 نومبر کی وجہ تراشی گئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ پورا جتنا بھی بیانیہ تھا نا، وہ سارے کا سارا صحیح معنوں میں زبردست ہوا ہے. ادھر ہماری حالت اور پوزیشن دیکھ لیں جی. تازہ ترین سروے کے مطابق پاکستانی عوام بدستور معاشی خدشات کا شکار ہے. 10 میں سے 8 پاکستانی اپنی نوکریوں کے حوالے سے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور بنیادی اشیاء خور و نوش کے حوالے سے بھی پوزیشن اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ سر پاکستان میں 80% افراد نا اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، ان سے پوری نہیں ہو رہی چیزیں، اور حکومت کہہ رہی ہے اڑان پاکستان میں داخل ہو چکے. ہاں یہ ایک اچھا قدم ہے جی. انہوں نے کہا 20 ارب روپے کی خطیر رقم وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا جی. 5,000 خاندانوں کو دی جائے گی جی. پچھلے سال یہ 7 ارب تھی، 5,000 سب کو دی جائے گی. انہوں نے کہا شکر ہے اس باری ہم راشن پہ، شناختی کارڈ وغیرہ پہ نہیں ہوں گے. لیکن سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ رقم مستحقین کو ملی ہے کہ نہیں ملی، یا راستے میں ہی. جی ہاں، کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ معاملہ 20 ارب روپے کا ہے. اور ایمانداری کے مارجن میں پاکستان ورلڈ لیول پہ کرپشن کے لیول پہ کس نمبر پر ہے، یہ سب سے بڑی بات ادھر دیکھنے والی ہے. ادھر ایک خبر ہے بلوچستان کے حوالے سے. تعلیم یافتہ نوجوان جنہوں نے 2 سال پہلے ٹیچرز کی سرکاری آسامیوں کے لیے امتحان دیا تھا جی، وہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن انہیں کامیاب ہونے کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملی. ایون اعلیٰ عدالتوں نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. آج نہ ہی انصاف ملا تو انہوں نے احتجاج کیا، اور کوئٹہ پریس کلب کے اندر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. بڑی بروٹیلٹی کے ساتھ پولیس آئی ہے، ڈنڈے ڈنڈے مارتے ہوئے ان کو لے کے گئی ہے. ایک خبر اور ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ سے متعلق. باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور شہری بھی ہیں راجہ بشارت صاحب نے سپریم کورٹ میں مریم نواز صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ اشتہارات میں ذاتی تشہیر کی ہے. حالانکہ عدالت نے 22 ستمبر 2022 کو اس وقت کے قاضی فائزہ صاحب کا یہ فیصلہ تھا. انہوں نے کہا عدالت نے 22 ستمبر 2022 کو سرکاری پیسے سے تشہیر پر پابندی لگائی ہے. مریم نواز کی ذاتی تشہیر عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے اور ان کو فی الفور نااہل کیا جائے. یوں پہنچیے جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف. اور میں آپ کو بتا دوں، ہلکا سا بھی کوئی عدل کا نظام پاکستان کے اندر قائم دائم ہو نا، ہلکا سا بھی یہ سرزمین بے-آئین نہ ہو، وہ ساری یہ تو فارغ ہے کام، یہ فارغ ہے کام مریم نواز صاحبہ کا. یا ان کو بتانا پڑے گا کہ کابینہ نے منظوری دی ہے. یہ نہیں، معاملہ بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اور آج بھی خیر ایڈورٹیزمنٹ میں تصویریں آپ کو ہاف پیج کی آج کے اخباروں کے اندر بھی ایسے ہی چل رہا ہے. سر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.